بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترکی میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے 18 طیارے، 57 ہیلی کاپٹرز، 9 ڈرونز جبکہ 5000 سے زائد فائر فائٹرز۔ طالبان اکثر جیلوں کو ہدف بناتے ہیں تاکہ اپنے ساتھیوں کو رہا کرایا جائے۔ لوگوں کو اب مرگی کے دورے پڑیں گے اور انہیں ہماری ہی بجلی کا زوردار جھٹکا لگے گا، چیئرمین نیپرا۔ امریکہ کورونا کے خلاف لڑائی میں ناکام ہونے جا رہا ہے۔ سی پیک سے پاکستانی معیشت کی تقدیر بدل جائے گی، پاکستان بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن کر ابھرے گا، چائنا۔ طبیب صدیوں سے پینے کے پانی میں سونا اور تانبا کیوں بھگوتے ہیں؟ 4 شادیوں کا عجیب قصہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکی کے جنگلات میں لگی آگ کو تاریخ کی بدترین آتش زدگی قرار دے دیا گیا ہے۔ ترکی کے جنگلات میں لگی آگ کے 12واں دن بھی ریسکیو ادارے دن رات آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ 18 طیارے، 57 ہیلی کاپٹرز، 9 ڈرون جبکہ 5000 سے زائد فائر فائٹرز اس آپریشن میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ جنگلات کے قریب کے علاقے خالی کروا لیے گئے ہیں، جس کے باوجود اب تک 8 افراد مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ ترکی کے جنگلات میں لگی آگ سے اب تک ہزاروں ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 47 اضلاع میں 217 مقامات پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مزید 13 مقامات پر آگ بجھانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ افغان طالبان نے شمالی افغانستان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے اور ایک روز میں ہی 3 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان نے اب تک 5 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے قندوز، سریپل اور تالقان پر چند گھنٹوں کے اندر ہی قبضہ کر لیا۔ قندوز کے ایک شہری نے بتایا کہ شہر میں مکمل طور پر افراتفری کی صورتحال ہے۔ طالبان نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ شدید لڑائی کے بعد مجاہدین نے اللہ کے فضل و کرم سے دارالحکومت قندوز پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجاہدین نے سرے پل، سرکاری عمارتوں اور وہاں کی تمام تنصیبات پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ خواتین کے حقوق کی سماجی کارکن پروینہ عظیمی نے بتایا کہ حکومتی عہدیدار اور بقیہ فوجی اہلکار شہر سے 3 کلومیٹر پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک طیارہ بھی آیا تھا مگر وہ لینڈ نہیں کر سکا۔ افغانستان کے کئی شہروں میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے مدد بھیجنے میں ناکامی کے بعد ہم اس سپہر شہر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے کہا ہے کہ قندوز پر طالبان کا قبضہ کرنا اس لیے اہم ہے کہ طالبان ایک بڑی تعداد میں اپنے آدمیوں کو آزاد کروائیں گے جو شمال کے دیگر حصوں میں متحرک ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہیں جس میں قبضہ کیے گئے شہروں کی جیلوں سے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ طالبان اکثر جیلوں کو ہدف بناتے ہیں تاکہ جیلوں میں قید اپنے ساتھیوں کو رہا کیا جائے اور ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے متحرک کیا جائے۔ پاکستان چیئرمین نیپرا نے بجلی سبسڈی ختم کرنے کی حکومتی تیاریوں پر کہا ہے کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی اور مرگی کی طرح زوردار جھٹکے بھی لگیں گے۔ 200 یونٹ والے صارفین کے پاس لگژری آئٹمز نہیں ہوتے، لہذا 200 یونٹ والے صارفین کو پروٹیکٹڈ صارفین کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ 200 یونٹ والے صارفین مستقبل میں بجلی قیمتوں میں بھی اضافے سے بھی مستثنیٰ ہوں گے۔ جب تک چیزیں شناختی کارڈ سے منسلک نہیں ہوتی اس وقت تک کا پلان دیا ہے۔
چیئرمین نیپرا نے کہا کہ اگر ایک صارف 6 ماہ میں 200 یونٹ سے اوپر چلا گیا تو وہ پروٹیکٹڈ سے نکل جائے گا۔ ہم نے قوم کو ذہنی مریض نہیں بنانا، ہم نے بجلی بل کو سادہ بنانا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ 200 یونٹ 6 ماہ میں ہے، 1 ماہ میں نہیں۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ پہلے مرحلے میں آپ ہمارے پاس سلیبز لے کر آئیں گے، دوسرے مرحلے میں حکومتی ٹیرف لے کر آئیں گے، لوگوں کو مرغی کے دورے دوسرے فیز میں پڑیں گے اور انہیں ہماری ہی بجلی کا زوردار جھٹکا بھی لگے گا۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ ہم ٹیکنیکل اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز سے مطمئن نہیں ہیں۔ بورڈز میں قابل افراد کو لایا گیا ہے، پاور سیکٹر میں سست روی سے صحیح مگر تبدیلی آ رہی ہے۔ امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر محکمہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک کورونا کے خلاف جنگ میں ناکام ہو رہا ہے۔ تیزی سے منتقل ہونے والے ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز میں اضافہ بری خبروں کی وجہ سے بن رہا ہے، جہاں پہلے ہی کورونا سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ 6,16,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ امریکی ریاستوں جیسا کہ فلوریڈا کے ہاسپٹل سے متاثرہ بچوں سے بھر چکے ہیں، جبکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی اس کورونا کا شکار ہو چکی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں، ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز میں اضافے سے جس مقام پر پہنچ چکے ہیں، ہم یہاں نہ ہوتے اگر ہم کسی کو ویکسین لگوانے میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتے۔ اب ہمیں خوفناک قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ جو بائیڈن کو صحت سے متعلقہ امور میں مشاورت دینے والے ڈاکٹر اینتھنی خبردار کیا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ پر قابو پانے میں ناکامی سے نئے ویرینٹ کے سامنے آنے کے امکانات بڑھ چکے ہیں، جو ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسکولوں میں واپس جانے والے لاکھوں بچوں نے اگر ماسک نہیں پہنے تو کورونا مزید بڑے پیمانے پر پھیلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں اسکولوں میں وبا کے کیسز سامنے آئیں گے اور بچوں کو پھر سے گھروں سے پڑھائی جاری رکھنا ہوگی۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری اربوں ڈالرز کا ایک میگا منصوبہ ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات نئی بلندی تک پہنچ جائیں گے۔ سی پیک اتھارٹی حکام نے کہا ہے کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری سے ملک کے تمام صوبے مساوی مستفید ہوں گے، جبکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور فاٹا کو خصوصی فائدہ ہوگا۔ اس کلیدی منصوبے کی تکمیل سے پاکستانی معیشت کی تقدیر بدل جائے گی اور پاکستان بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن کر ابھرے گا۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے فیز 2 میں سیاحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہے۔ حکومت سستی بجلی بنانے کی طرف جا رہی ہے۔ بڑے ڈیمز نہ صرف زراعت کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ ہائیڈل پاور جنریشن کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ دوسری جانب چائنا کی بڑی کمپنیاں کارپوریٹ فارمنگ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ طب یونانی کے مطابق سونے اور تانبے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور یہ طریقہ علاج طب یونانی کے طبیب ہزاروں سالوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ طبیب حضرات کے مطابق سونا صرف ایک قیمتی دھات ہی نہیں ہے بلکہ اس کے انسانی صحت پر انتہائی مفید اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے طبیب حضرات سونے کے ورق سے بہت سی ادویات بناتے ہیں، اور یہ ادویات بیماریوں سے لڑنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ سونے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو طبیب حضرات کے مطابق اس پانی کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے، اور ایسا پانی پینے سے صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً سونے کا پانی انسانی نروس سسٹم کو طاقتور بناتا ہے اور یادداشت اور ذہانت پر انتہائی مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔ سٹیمنا بہتر بناتا ہے اور انسان کو تھکنے نہیں دیتا، جوڑوں کے درد کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ سونے کا پانی سانس کی بیماریوں جیسے دمہ میں انتہائی مفید ہے۔
یہ سانس کی بند نالیوں کو کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صرف کچھ ہی صدیاں پہلے برصغیر پاک و ہند میں کھانے اور پینے کے لیے صرف تانبے کے برتن استعمال کیے جاتے تھے، اور مانا جاتا تھا کہ ان برتنوں میں کھانا کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ تانبے کے برتن میں پانی پینا یا پینے کے پانی میں تانبے کو بھگو دینے سے صحت کے لیے کافی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً موٹاپے جیسی جان لیوا بیماری لاحق نہیں ہوتی، یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، پولیو کا خاتمہ کرتا ہے، ہائپر ٹینشن میں سکون دیتا ہے، بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، سٹریس اور دماغی ٹینشن کو ختم کرتا ہے، اس سے پیرالائسس کی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ نروس اور سرکولیٹنگ سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری طرف سائنس صرف ان باتوں کو مانتی ہے جسے وہ لیبارٹری میں ثابت کر سکے، اور سائنس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سونا اور تانبا دونوں ایسی دھاتیں ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں، اور ان کو پانی میں بھگونے سے پانی پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لہذا ماڈرن سائنس ایسی طب کو یکسر نظر انداز کرتی ہے۔ شادی کرتے وقت نوجوان ہو یا کوئی درمیانی عمر کا آدمی، سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکیں گے، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال بھی ہوتا ہے کہ اب ایک کر رہے ہیں، کچھ وقت بعد دوسری بھی کر لیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا مذہب 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی متوازن رکھ کر سب کے حقوق برابر کر کے، ہمارے ہاں لوگوں کو حقوق یاد نہیں رہتے، البتہ یہ یاد رہ جاتا ہے کہ 4 شادیاں کرنی ہیں۔ اب ایک ایسے ہی کویتی نوجوان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے ایک ساتھ ایک ہی دن میں 4 خواتین سے شادی کر لی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ آدمی، جس کا نام شیخ الحمرائز ہے، کہتا ہے کہ میں نے 4 خواتین سے ایک ساتھ ایک ہی دن میں، ایک ہی حال میں اور ایک ہی سٹیج پر شادی اس لیے کی کیونکہ جب میں کالج میں تھا تو میری ایک ساتھی اسٹوڈنٹ لڑکی سے لڑائی ہو گئی جس کو میں بہت پسند کرتا تھا اور شادی کے لیے پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم سے کوئی شادی کرے، نہ نوکری اچھی نہ گھر۔ بہرحال یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے 4 سال تک انتہائی محنت کی اور بہت جلد اپنا بزنس شروع کر دیا، اپنا گھر بنایا۔ آج میرا محل 4 ایکڑ کی زمین پر محیط ہے اور میں عالمی دنیا سے ٹریڈنگ کا کاروبار کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو دکھانے کے لیے ایک نہیں بلکہ 4 خواتین سے شادی کی تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میں وہ ہوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج جب ہے تو ایمانداری سے سب کا حق برابر پورا ادا کر رہا ہوں۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ میں نے 4 شادیاں جن لڑکیوں سے کی وہ سب عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اب ہم 5 ایک ساتھ ایک محل میں رہتے ہیں۔ میری بیویاں مجھے بہت پسند کرتی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں نے ایک یتیم خانہ بھی کھول رکھا ہے جہاں مجھ جیسے یتیم بچوں کو بھی میں پال رہا ہوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔